إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ کی نعمتوں میں بھوک میں کھانا اور خوف میں امن بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رزق دے دے، ان کا پیٹ بھر جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے خوف کر دے، ان کو امن کے حالات مل جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ قریش کو جو اللہ نے اپنے احسانات بتائے سورۃ القریش میں، لإیلاف قریش میں، اس میں نے کیا پڑھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس عبادت کرو اس گھر کے رب کی۔ کیا سمجھ آئی؟ کعبہ کی عبادت نہیں کرنی، بیت اللہ کی عبادت نہیں کرنی، کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی۔ رب ھذا البیت، بیت اللہ کی عبادت نہیں ہے، اس گھر کے رب کی عبادت ہے۔ سجدے کا وقت منہ ہے کعبے کی طرف، سجدہ کعبے کو نہیں ہے۔ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ۔ قیام میں منہ کرنا ہے کعبے کی طرف، مگر قیام کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے۔ رکوع میں جھکنا ہے کعبے کی طرف، مگر رکوع کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت ہے۔ حجر اسود کو دیکھ کے سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے ہوئے دیکھا، مجھے پتا ہے کہ نہ تم کسی نفع کے مالک اور نہ کسی نقصان، تم کچھ کر نہیں سکتے، میں اس لیے تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں چومتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ وہ تمہیں چومتے تھے۔ پتھر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آیا تو دودھ کی طرح سفید تھا، لوگوں کے گناہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ سیاہ کر دیا۔ گناہ چوس لینے والا ہے اس پتھر کو جو جنت کا پتھر ہے، اس کو کہتے ہیں تیرے اندر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نفع نقصان تیرے پاس نہیں ہے۔ بیت اللہ کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حجر اسود، سب سے قیمتی چیز جہاں حجر اسود ہے۔ کہا میں تو صرف اللہ کے نبی کے عمل کو جانتا ہوں۔ آئے بیت اللہ میں تو رمل کرتے ہیں، پہلے 7 طواف چکر ہوتے ہیں، طواف کے پہلے 3 میں کیا کرتے ہیں؟ اپنا ایک کندھا ننگا کرتے ہیں اور یوں آتے ہیں جس طرح پہلوان کھاڑے میں اترتا ہے، چلتے نہیں ہیں، دوڑتے ہلکا ہلکا۔ پہلوان جب آتا ہے نا کھاڑے میں تو تھوڑا سا یوں یوں کرتا ہے، اس طرح چلنا ہوتا ہے۔ کہا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں قریش کمزور سمجھتے تھے کہ مدینے میں جا کے ہم بیمار ہو گئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ وہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں، اور تم جب بیت اللہ میں آؤ تو اس طرح آنا جس طرح پہلوان آتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں غلبہ دے دیا، اب اس رمل کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں پھر بھی اس کو کروں گا۔ کیوں بتائیں؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، عقل کے اعتبار سے نہیں، عقل کی وجہ سے نہیں کروں گا، اطاعت کی وجہ سے کروں گا۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ہمیں کھانا کھلایا، تمہیں کھانا کھلایا بھوک میں، وآمنہم من خوف، ڈرے ہوئے تھے، لوگ لوٹ لیتے تھے، حالات خراب تھے، اللہ نے قریش کو امن دیا، کہا اس کی عبادت کرو۔ اس گھر کے امن کے لیے، بیت اللہ کے لیے، اس کے رزق کے لیے کس نے دعا کی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس آیت میں ترتیب یہ ہے کہ کھانا پہلے اور عمل بعد میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے۔ بیت اللہ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا مانگی ہے؟ امن۔
سب سے پہلے امن مانگا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمین، رب اجعل ھذا بلدنا آمنا، اے اللہ اس گھر کو، اپنے گھر کو امن والا بنا، ورزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو کیا دے؟ رزق۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کتنی بڑی بات کہہ گئے کہ جو ان میں ایمان لے آئیں اللہ پہ، تجھ پہ اور آخرت پہ۔ امن بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو امن دے دے، سکون دے دے اور فساد سے بچا لے، یہ نبیوں کی دعا ہے، اور الحمدللہ آج تک ہے کہ نہیں؟ امن کی قسم تو نہیں اللہ نے کھائی؟ پڑھیں ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا، کیا مطلب اس کا؟ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، اور چوتھی قسم کس کی ہے؟ اس امن والے شہر کی قسم۔ اتنی بڑی چیز ہے امن کہ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھائی انسان کو بنانے میں، اور اس میں ایک قسم کیا کھائی؟ مکہ کی قسم کھائی، مکہ کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ امین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ بھائیو شاید ہمارے ملک میں لوگوں کو امن کی قیمت کا پتہ نہیں، اور یہ امن زمین پہ نہیں ہوتا، یہ امن آسمان سے اترتا ہے، یہ امن اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ جب لوگ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو زمین پہ فساد اترتا ہے۔ ہم اس وقت امن کی کیفیت میں کہ فساد کی کیفیت میں؟ پورا ملک، پوری امت۔ ابھی احمد ذیشان آپ سے کہہ رہے تھے، ہم نے تیونس دیکھا، ہم نے مراکش دیکھا، ہم نے لیبیا دیکھا، ہم سوڈان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم نے سری لنکا کو دیکھا، افغانستان کو دیکھا، شام کو دیکھا، عراق کو دیکھا، کشمیر کو دیکھا، افغانستان کو دیکھا، اور وہ سارے منظر کہاں دیکھتے ہیں؟ بولے ذرا۔ وہی مظاہرے، وہی آگ جو پتھر مارنے کی تحریک 2016 میں ہم کشمیر میں دکھاتے تھے، سنگ باز، اب سنگ باز کہاں ہے؟ پتھر مارنے والے کہاں ہیں؟ اب آگ جلانے والے کہاں ہیں؟ جو خون کل شام کی گلیوں میں دکھتا تھا، افغانستان کی گلیوں میں دکھتا تھا، جو ہم لوگوں کو کشمیر کی گلیوں میں دکھاتے تھے، وہ لہو اور لاشیں کہاں ہیں؟ میرے گھر میں۔ اور وہاں تو دشمن حملہ آور تھا، ہم پہ کیسی سازش ہوئی کہ ہم پہ حملہ آور بھی کون ہے؟ ہم ہی، کوئی باہر سے نہیں آیا، ہم خود اپنے گلشن کو اجاڑ رہے ہیں۔ نہ حکمرانوں کو عقل ہے، نہ اپوزیشن کو عقل ہے، نہ دوسرے تیسرے میں کوئی معاملہ فہمی ہے۔ گاؤں میں 4 بندے لڑ پڑے نا، وہ بیٹھ کے سمجھاتا ہے لڑو نہ، بیٹھ کے گال سن لیتے، ایسی ہے نا۔ خاندان میں کسی کی 19-21 ہو جائے تو کوئی بابا، کوئی چاچا، کوئی دادا بیٹھتا، وہ وہاں سارے کی رہتا ڈما مکا دینا، تو کچھ لے دے کے کام کو۔ ملک کے مسئلے ہیں، دنیا میں جگ ہسائی ہے، دنیا ہمارا تمسخر اڑا رہی ہے، ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، اور ہمارے ہاں کسی کو اس کے اوپر، لوگ اس کو غم میں ہیں یا خوشی میں؟ اس وقت جو تو پاکستان کا درد رکھتے ہیں وہ غم میں ہے، اور جو پارٹیوں کی محبت میں فریفتہ ہیں وہ کیا ہے؟ خوش ہو رہے، اسی جیت گئے، اسی جیت گئے۔ اپنے ملک کے اندر جب جنگ لڑی جاتی ہے تو ہمیشہ دشمن جیتتا ہے، کبھی ملک والے نہیں جیتتے۔ جب بھائی بھائی سے لڑتا ہے تو فتح دشمن کو ملتی ہے، فتح غیر کو ملتی ہے، پر آواز سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ میں جیتا تو تب بھی میں ہارا، اگر میرا بھائی جیتا تو تب بھی وہی ہارا، 2 پر لڑ پہ تو جیت کسی دن نہیں ہوتی۔ قوم قوم سے لڑے، ہم تو مسلمان ہیں، کا مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں جانتا، اسے کسی غیر کے سپرد نہیں کرتا۔ ہم نے تو اپنے بندے کسی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کا مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو، خاص ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا ہم مظلوم کی تو مدد کریں، ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو کیا جواب دیا؟ ظالم کی مدد کس طرح؟ اس کا ہاتھ روک دیں۔ کوئی بھی ظالم ہے ملک میں، کیا میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں یا کردار ادا کریں؟ اچھا، میں پاکستان کی قوم کی ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، آپ میرے سارے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے آپ نے کبھی روڈ ایکسیڈنٹ دیکھا ہو، کوئی پانی میں ڈوبتا ہوا آدمی دیکھا ہو، کسی جگہ آگ لگی دیکھی ہو، تو ہماری قوم میں مدد کرنے والے زیادہ یا تماشا دیکھنے والے؟
एक्सीडेंट हो गया ना, कोई बंदा मरहम पट्टी करने वाला, खून रोकने वाला, उसको संभालने वाला। भावलपुर में एक डॉक्टर ने मुझे बात सुनाई कि बड़ी शदीद गर्मी थी, बच्चा रोड पे गिर गया, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे। हर बंदा एम्बुलेंस को फोन करता रहा, 100 फोन एम्बुलेंस को कर दिए, किसी ने तरीके से उसको गर्म सड़क से उठा के छांव में नहीं रखा। इतना नुकसान उसका गिरने से नहीं हुआ जितना नुकसान उसका किससे हो गया, सड़क में जलने से हो गया। पानी में डूबता बंदा चीखा मारी जाएंगे, ओ डूब गया, ओ फरो, ओ फरो, ओ फरे कौन? पकड़ना भी नहीं है। आपके पास ये लोहे का मेज है, उसकी तरफ फेंक दें, ये मेज नहीं डूबेगा, लकड़ी नहीं डूबती। आपके पास बांस की सीढ़ी, उसकी तरफ फेंक दें, कोई बल्ला उसकी तरफ फेंक दें, कोई कैन है खाली करके उसका ढकना बंद करके उसकी तरफ फेंक दें, कि कोई गाड़ी खड़ी उसकी स्टपनी निकाल के उसकी तरफ फेंक दें, स्टपनी डूबेगी नहीं। और डूबने वाले को कितना सहारा चाहिए बताएं? डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए, डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। सिर्फ ये 2.5 लीटर की बोतल इसको पैक करके दे देना, ये उसको निकाल नहीं सकेगी। अगर वो पकड़े रखेगा उसका निशान जरूर होगा कि अब वो कहां जा रहा है। मिनट, आधे मिनट में अगर आप काबू कर लेंगे वो मिल जाएगा। मगर हमारी कौम को ना मदद करनी आती है, ना मदद करना चाहते, देखना चाहते हैं। आग लगी होगी, कोई आग लगी, आग लग गई, कोई रेत डालने वाला, कोई पानी डालने वाला, कोई बुझाने वाला, ये सारे रौला बांध देंगे, तमाशाई। और इस तरह कौमें आगे बढ़ नहीं सकती। क्रिकेट का मैच हो रहा होगा ना, टीवी पे हो रहा है, किसी और मुल्क में हो रहा है, बहुत जोर किधर लग रहा होता है, कार से बैठो, ओ छिक्का मार, ओ चौका मार, ओ आउट कर दे। ये आदत है। जिस लोगों ने किरदार नहीं अदा करना होता वो बस तबसरे करते हैं। कुश्ती हो रही होगी, बाल खलोते रौला पाई जाएंगे, लक तो फाड़ लिया है, तो सुट सो, नाक लाल है, इंज कर। पता नहीं वो किस मुसीबत में है। आप बाहर तबसरे कर रहे हैं, वो पता नहीं किस मुसीबत में। मुल्क, इदारे, हालात पता नहीं किस मुसीबत में, और बाहर वाले क्या कर रहे हैं? इन्हें सुटता क्यों नहीं, इन्हें फटता क्यों नहीं, छिक्का क्यों नहीं मारता? उसे ये नहीं पता कि मैं आउट होने वाला हूं। और ये किस चक्कर में? अल्लाह के वास्ते इस कौम को संजीदा बनना है। और पाकिस्तान में किराएदार के तौर पर रहना है कि मालिक मकान के तौर पे? किराएदारों को कभी घर का गम नहीं होता। प्लस्तर टूट जाए, टूटी बहती रहे, छत में से सेम निकल आए, सीवरेज बैठ जाए, दरवाजे के टिट टूट जाए, बच्चे पेंसिल लेके सारी लकीरें मार दे रंग के ऊपर, कभी किराएदारों को फिक्र नहीं होती, क्योंकि उनका उस पर पैसा नहीं लगा होता। हमेशा फिक्र किसे होती? 1 महीना किराएदार रहे उसे नुक्स नजर नहीं आएंगे, और 1 घंटे के लिए एक मालिक मकान आए तो सिर फड़ के बैठा और तुसी की हशर कर दिता, और तुसी मेरे नवे घर ना की कीता, इन्ना तो मैं किराया नहीं लेना जिन्ना तुसी बड़ा गलत कर देता है। इसका दर्द किसको होता? जो हम पाकिस्तान में मालिक मकान है, किराएदार है। कहने को जो मर्जी कही, जो मैं तो किरदार की बात कर रहा हूं। मुल्क इन मखदूश हालात में है, मुल्क इन दिलखराश हालात में है। हम में से कोई, मैं कहता हूं सिर्फ वही हो तो रात को उठ के अल्लाह से दुआ करता हो, या अल्लाह इस मुल्क की खैर करते। ये आसानी से नहीं बना, ये किसी ने प्लेट में रख के नहीं दिया, ना तोहफे में मिला है। ये हमारे खून से बना है, ये हमारी इज्जतों से बना है, ये हमारे खानदान बिछड़ने और बिखरने से बना है। ये हमारे, इसमें ईंटें नहीं लगी, इसमें मेरे आबाओ अजदाद के, आपके बड़ों का हड्डियां लगी हैं ईंट की जगह, और गारा नहीं लगा, गोश्त लगा है। इसकी तामीर में पानी नहीं डाला गया, क्या डाला गया? लहू गया है। नानियां दादियां गई हैं, बेटियां बहनें गई हैं, पूरे पूरे खानदान में 2-2 4-4 जिंदा बच्चे थे, बाकी सब शहीद। हिंदू यहां से चले गए थे और मुसलमान वहां से आ गए थे, ऐसी था ना। मुमकिन है पाकपतन में बहुत हिंदू रहते हो किसी वक्त में, लाहौर सारा हिंदुओं सिखों का था, रावलपिंडी में सब हिंदुओं के घर थे, वो सब चले गए, क्योंकि तकसीम की बुनियाद मुल्क नहीं था, तकसीम की बुनियाद क्या थी? मजहब। वरना हिंदू यहां रहते रहते, हम वहां रहते रहते। जिसका मजहब उनके साथ मिलता था वो वहां चला गया, और जिसका मजहब यहां मिलता था वो यहां आ गया। हम मजहब की बुनियाद पे आए थे। हिंदू सिख यहां से क्यों गए थे? मजहब की बुनियाद पे गए थे।
مگر آج 75 سال بعد کسی کو پتہ یہ ملک بنا کیوں تھا؟ اقتدار کے لیے رو رہے ہیں، ہماری ریڈ لائن فلاں ہے، ہماری آخری لائن یہ، اس کو کوئی عبور نہ کرے۔ کسی نے کہا کہ ہماری ریڈ لائن اسلام ہے؟ کسی نے کہا کہ اس ملک کی ریڈ لائن اللہ کی حدود ہے، جس نے اللہ کی حد کو توڑ دیا ہم پھر باز نہیں آئیں گے؟ کسی نے مانگا کہ اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کر دیں؟ سب سیاسی پارٹیوں کا مطالبہ اقتدار ہے یا اللہ کا دین ہے؟ بتائیں تو سیدھی باتیں کرنی چاہیے، کیوں ہم آپس میں الجھے؟ مسجد میں بیٹھے سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں، مسجد تو زیادہ احترام والی ہے، سچی بات کریں، اکثر باوضو بیٹھیں۔ سب کو اقتدار چاہیے کہ اسلام چاہیے؟ وہ کہتے ہیں سود بھی چلائیں گے، جھوٹ بھی چلائیں گے، کرپشن بھی چلائیں گے، سب کچھ چلائیں گے، صرف ہمیں آنے دو۔ اگر ہم حکومت میں ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، ہم حکومت میں نہ ہو تو؟ اور یہ ایک پارٹی نہیں جو آج ایسے اقتدار ہے، کل کہتے تھے سب کچھ غلط ہے۔ یہ فوج کو بھی گالیاں دیتے تھے، ملک کو بھی گالیاں دیتے تھے، مہنگائی کے خلاف بھی احتجاج کرتے تھے، ان کے آنے سے مہنگائی دگنی ہو گئی، اب کیا کہتے ہیں؟ بین الاقوامی حالات ہیں۔ بھی کل تم اس کے خلاف احتجاج اور ریلیاں کرتے تھے، جو حضرات اور پگڑیوں والے اور داڑھیوں والے اور بڑے بڑے جبوں کبوں والے پرسوں اسلام آباد میں تقریریں کر رہے تھے، یہ پچھلا دھرنا کس کے خلاف لے کے آئے تھے؟ مہنگائی کے خلاف۔ مہنگائی تو اب بھی ہے، اب کیوں تقریر نہیں کرتے؟ کہتے اب ہم حکومت میں ہیں، میرا بیٹا بھی منسٹر ہے، میرا بھائی بھی منسٹر ہے، میرا فلانا بھی منسٹر ہے، اس لیے ہم تو اس وقت احتجاج کرتے تھے جب حکومت نہیں ملی، اب حکومت مل گئی، اب ہمارا احتجاج ختم ہو گیا۔ جو آج احتجاج کر رہے ہیں، جو آج پتھر مار رہے ہیں، جو آج جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں، جو آج آگ لگا رہے ہیں، کل یہ بالکل عمل میں تھے۔ ان سے پوچھو کل یہ فوج کو گالیاں دیتے تھے، کہتے تھے ایک پیج پہ ہر تقریر میں کیا بیان ہوتا تھا؟ وہ پیج کیوں پھٹا؟ وہ پیج کیوں پھٹا؟ کرونا میں میں اور فوج اکٹھے ہیں، معیشت میں میں اور فوج اکٹھے ہیں، ملک کی تعمیر میں میں اور فوج اکٹھے ہیں، ہر فورم پہ میں اور فوج اکٹھے ہیں۔ اب ایک دم جدائی کیوں ہو گئی کہ آپ اقتدار سے اترے؟ سب کچھ ہی خراب ہو گیا۔ تو آج بھی ان کی ریڈ لائن ان کا اقتدار ہے، ان کا مقصد آج بھی ان کا اقتدار ہے، اسلام، نظریہ پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ان کے مقاصد میں ہے نہیں۔ اگر ہے تو مجھے کہہ دیں۔ یہ دین کے نام لیتے ہیں، مجھے پتا ہے، یہ مدینے کا نام بھی لیتے ہیں، اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، سیرت النبی کا نام بھی لیتے ہیں، مجھے کسی کی نیت پہ شک نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے تو ایک تقریر سنی ہے کہ پیچھے سے ایک بندے نے آ کے ہاتھ لگا کے کیا ذرا اسلامی ٹچ دے دیا۔ تقریر آپ کی ختم ہو رہی ہے، ابھی تک آپ نے کون سا ٹچ نہیں دیا؟ بتائیں، ساری بات کی، اب اسلامی ٹچ تو دے تھوڑا سا۔ ایسے نہ کریں۔ تو میری پہلے اپنے بھائیوں سے ایک گزارش ہے، ایک حدیث سنانے لگا ہوں ابن ماجہ سے۔ حالات اللہ کے اختیار میں، ہمارا یقین ہے کہ ہمارا خالق مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور حالات کا اختیار بھی کس کا ہے؟ حالات کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اعمال کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب قوم کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو حالات بھی ٹھیک ہوں گے، اور جب قوم کے اعمال خراب ہوں گے تو حالات بھی۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ رمضان گزرے، مہینہ ابھی پورا نہیں ہوا، 3-4 دن کم ہی ہوں گے مہینے میں، کیا جو رونق رمضان میں تھی اب بھی موجود ہے؟ جن مسجدوں میں 8-8 صفیں فجر میں ہوتی تھی، اس میں 8 نمازی رہ گئے، باقی سارے کہاں ہیں؟ میں اکثر آج کل ایک حدیث پڑھتا ہوں کہ یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ایک حدیث ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے، جو تقوی والے ان کا گھر بھی مسجد ہے۔ گھر والے رہ گئے ہیں اور مہمان، گھر والوں کا تو مسجد گھر ہے نا، وہ تو یہیں رہیں گے، اور رمضان بھی مہمان تھا، اور کچھ مسلمان بھی کیا تھے؟ وہ وقت پورا ہو گئے، چلے گئے۔ بڑی زیادتی کی انہوں نے، بڑی زیادتی کی۔ کچھ لوگ یہ ہیں جو کہتے ہیں رمضان میں بھی قرآن پڑھتا تھا، اب بھی میرا قرآن کا ناغہ نہیں، کوئی دن خالی نہیں، کوئی رات خالی نہیں جب میں قرآن نہ پڑھوں، میری زندگی میں قرآن موجود ہے، رمضان چلا گیا میرا ایمان تو نہیں گیا۔ تے کئی کہندے ہاں یار روزے چ پڑھیا سی ایک دفعہ، بس اس تو بعد پھر بیل نہیں لگ گیا، بک تو پھر سب کچھ۔
پھر معیشت بھی تنگ ہوگی، پھر کاروبار بھی تنگ ہوں گے، پھر لوٹ کھسوٹ بھی ہوگی، پھر یہ ظالم حکمران بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا، کچھ ملے گا ہمیں؟ سب کچھ ملنا کس سے؟ امن کس سے ملنا ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ان دو گروہوں میں کس کا حق ہے کہ اس کو امن دیا جائے؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کریں۔ ظلم میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا۔ اپنے ایمان میں شرک کو خلط ملط نہ کریں۔ بلم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ہم ان کو امن دے دیں گے۔ وہم مہتدون، یہی ہدایت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا امن ہم دیں گے، نیکی تو کر، عقیدہ تو ٹھیک کر، ایمان تو ٹھیک کر، ہم تمہیں امن دیں گے۔ دیا کہ نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ میں آئے تھے وہ امن کا گہوارہ تھا یا خون، قتل، فساد؟ بیٹی زندہ درگور ہوتی تھی۔ کبھی کسی نے سنا کہ سکی بیٹی اپنے دل کا ٹکڑا بندہ گڑا کھودے اور اس میں دبا کے آ جائے؟ مارے بھی نہ، زندہ بیٹی کو قبر میں رکھے اور اوپر مٹی ڈالے۔ آدمی بیان کر رہا صحابی کہ میں اس پہ مٹی ڈال رہی تھی اور وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی، میں اس پہ مٹی ڈال رہا تھا اور وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی، اور میں نے اپنی بیٹی کی آوازوں کو نہیں سنا اور میں نے اس کو دفن کر دیا۔ سکے بھائی کا دل نکالتے تھے، کلیجہ، اور اس کو چباتے تھے، کچے کو چباتے تھے۔ بھائی کا خون اپنی ہتھیلی پہ ڈال کے زبان سے چاٹ کے لوگوں کو دکھاتے تھے یہ میرے بھائی کا خون ہے۔ اور بیت اللہ میں کپڑے پہن کے آتے تھے ننگے؟ فحاشی اتنی تھی کہ بیت اللہ میں ننگا طواف کرتے۔ پانی پلانے کے اوپر، گھوڑے کو پانی پلانے پہ جنگ شروع ہوئی، معرب، تو کتنی دیر چلی؟ سال، 2 سال کی صدیاں؟ صدیوں۔ کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ لڑائی ایک ہی کام تھا، قتل، خون۔ غلاموں کے ساتھ ایسی بدسلوکی تھی کہ اس کا انتہا نہیں۔ پھر دنیا کا سب سے زیادہ امن کہاں ہو گیا؟ انسانوں کو آ گیا کہ پرندوں کو بھی حدود حرم میں آ جائیں، درخت کا پتا نہیں توڑ سکتے، کسی کو شکار نہیں کر سکتے، دشمن سے بھی بدلہ حدود حرم میں آ گیا۔ اب نہیں کر سکتے، اب نہیں کر سکتے، اب نہیں شکار کر سکتے، اب نہیں کسی جانور کو مار سکتے۔ صحابہ کو گھاس کی اجازت دینی پڑی کہ اس کی ہمیں ضرورت ہوتی، اس گھاس کے بارے میں ہمیں اجازت دے دیں، ورنہ گھاس کاٹنے کی بھی حرم میں اجازت نہ ملتی اگر صحابی گھاس کاٹنے کی اجازت نہ لیتے۔ اتنا امن، یہ امن دین کے ساتھ آیا تھا یا کسی اور چیز کے ساتھ؟ قرآن، دین، شریعت، توحید، اللہ کی حاکمیت۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان میں امن آئے، جس بنیاد پہ پاکستان بنا تھا اس بنیاد کو مضبوط کر لیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ کو سنانے لگا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مہاجرین کی جماعت، میں تمہیں 5 چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں اور مجھے خطرہ ہے کہ تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ میں تمہیں 5 چیزیں بتاتا ہوں اور مجھے یہ اندیشہ کہ تم ان 5 چیزوں میں چلے جاؤ۔ غور سے سننا کہ حالات بنتے اور بگڑتے کس طرح۔ ان حکمرانوں کی تقریروں سے اللہ واسطے نکلو، اللہ کی آیتیں پڑھیں، واسطے اللہ کے ان کا بیان سننے بند کریں، حدیث سے شروع کریں۔ یہ انتشار ہے، یہ آگ ہے، یہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ پاکستان کی جنگ نہیں لڑ رہے، اور ان کی جنگ میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ملک ہے کہ مسجد ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ نا۔ کسی کی پیشانی پہ لکھا ہے افریقہ، کسی کی پیشانی پہ لکھا ہے امریکہ، کسی کی نیم پلیٹ پہ لکھا ہے آسٹریلیا، کسی کی نیم پلیٹ پہ لکھا ہے جاپان، اور اس کی نیم پلیٹ پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی پہچان، اس کی اساس، اس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کی جاگیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر کون کس کو بتائے؟ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔
ہمارے ساتھ تو دشمن وہ نہیں کر سکا جو دوستوں نے کر دیا. ہمارے ساتھ تو بیگانے وہ نہیں کر سکے جو منظر پچھلے ہفتے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا. کسی نے کسی کو نہیں کہا. وہ کہتے اس کے گھر میں آگ لگ گئی, اس نے اس کی گاڑی کو جلا دیا, اس نے اس کے شو روم کو پھوڑ دیا, اس نے ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگا دی, اس نے موٹر وے پہ تباہی کر دی, اس نے کراچی میں. کسی نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا, سب نے پاکستان کو مارا ہے. ڈنڈے لے کے, آگ لے کے. کس کی پٹائی کی ہے؟ منہ سے بول کے کہیں نا. لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور یہ اپنے ملک کو مار رہے تھے. لوگوں کے ہاتھ میں آگ تھی اور کس کو لگا رہے تھے؟ اپنے ملک کو لگا رہے تھے, اپنے گلشن کو لگا رہے تھے, اپنے گھر کو لگا رہے تھے. وہ آگ لگا رہے تھے اور دیکھنے والے رو رہے تھے کہ خوش ہو رہے تھے؟ این جی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہو رہا ہے, ایسے لائق نہیں. کہا تو نہیں ہے صحیح ہے, ٹھیک ہو یا این جی ہونا چاہیے تھا. یہ اپنا ملک جلتے ہوئے غم زدہ تھے یا یہ بھی اپریشیٹ کر رہے تھے اور شاباش دے رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اور ان کے دل میں گدگدی ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اور مد مقابل شکر ہے کہ اتنی گولی چلی نہیں. بڑا اللہ کا شکر ہو گیا کہ صبر کا مظاہرہ کیا اداروں نے, فورسز نے. جو کچھ ہوا اگر وہ روکتے تو نقصان بہت ہو جاتا. انہوں نے تحمل, قربان سچی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں کوئی چھوٹی بات نہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا کہ یہ وقت ہمارا بدلہ لینے کا نہیں. ان کے پاس چیک پوسٹیں تھیں, ان کے پاس اسلحہ تھا, وہ دنیا کی دشمن کی قوموں سے لڑتے ہیں, انہوں نے تیاری کی. یہ لوگ تھے کیا؟ مگر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس نقصان کو نہیں کرنا. اگر وہاں سے بھی گولی چل جاتی. آج تو لوگ کہتے ہیں نا 73 میں یوں مال روڈ پہ لاشیں گری تھی, فلاں جگہ اس طرح گری تھی, پھر کیا بنتا؟ اور میں کہتا ہوں کہ پولیس نے اور لوگوں نے کسی سے زیادتی کی, غلط ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. جس نے بھی جس کے ساتھ غلط کیا وہ غلط کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا. خواہ وہ حکومت نے کیا, خواہ کسی فورسز کے بندے نے کیا, خواہ اپوزیشن نے کیا, غلط ہے اور ٹھیک. ہم نے کسی کی قبر میں نہیں پڑنا. ہمارا غم یہ لوگ نہیں ہے, ہمارا غم یہ ملک ہے. ہم کس کے لیے پریشان ہیں؟ اس نعمت خدا بندی کے لیے جو رمضان المبارک میں ملا, جو 27ویں کی رات میں ملا. ہمارا دکھ یہ ہے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ جس مزدور کا ٹھیلا الٹایا گیا, جس کے کیلے پلٹائے گئے, جس کا رکشہ جلایا گیا, جس کی دکان توڑی گئی, جس کی گاڑی کے شیشے ٹوٹے, وہ کون تھا؟ میں تھا نا. جس کی ماں اسپتال میں نہیں پہنچ سکی, جس کو دوائی نہیں مل سکی کہ اسپتال بند ہے, بھی حالات خراب ہے, اور مزدور دہاڑی کے لیے گیا اور آگے کچھ بھی نہیں تھا, ملک بند تھا. بچے سکول میں گئے تو آگے سکول بند تھا, امتحان دینے تھے تو معطل تھا, ایئرپورٹ پہ گئے تو جہاز بند تھے, اسٹیشن پہ گئے تو ٹرینیں بند تھی, اڈے پہ گئے تو نقصان کس کا تھا؟ مارکیٹیں بند ہے, جس کا کرفیو لگا. غربت اتنی ہے کہ مزدور شام کو کمائے تو روٹی پکتی ہے, نہ پکائے تو گھر میں فقر آ جاتا ہے, اور 2 دن نہ کمائے تو ادھار چڑھ جاتا ہے, اور اس کی اتنی پسلی نہیں کہ وہ ادھار اتار سکے. 800 کمانے والا اپنی سمجھ سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد ہے کہ وہ 5000 کی گندم خرید لے گا, وہ 600 کا گھی خرید دے گا, وہ 600 کی مرغی خرید دے گا, وہ 300-400 کی دال خرید دے گا, وہ بجلی کا بل دے گا, وہ 200 روپے کلو کا دودھ خرید دے گا. اپنی سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے وہ کس طرح اپنا گزارا کرتے ہیں. اور اس کی 2 دہاڑیاں ٹوٹ جائیں تو وہ مہینہ پیچھے چلا جاتا ہے. اور بجلی کے بل والوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ حالات ٹھیک تھے, یا اسکول کی فیس والوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اسکول بند تھا, یا کون کس کا دشمن بنا ہوا ہے, اور کیوں اتنی شدت آ گئی ہے. میں نے کہا آپ کے مسائل ہیں, بیٹھو سارے, ان کا کوئی بڑا ملے, انہیں سارے میں کمرے بند کر کے تالا مار دے, جب تک تاڑے کام نہیں مکتے باہر نہ نکلو, جیڑا اپنا کٹی کٹا کرنا نہ اندر بہ کر لو. ملک کو چلنے دیں, نظام کو چلنے دیں, سسٹم کو چلنے دیں. الیکشن ہوگا, جس کو قوم منتخب کرے گی آ جائیں گے. اسمبلیاں آپ نے خود توڑی, کسی اور نے تو نہیں توڑی.
آپ کے اوپر کوئی فرشتہ تو نہیں اترا تھا کہ جس نے کہا کہ آپ اسمبلی سے باہر آ جائیں، جب دل چاہے استعفے دے دیں، جب دل چاہے اسمبلیاں توڑ دیں، جب دل چاہے الیکشن کرائیں؟ کیوں سب کچھ آپ ہی کی مرضی سے ہوگا؟ ایک نظام چلتا تھا، چلنے دیتے، آپ ہی تھے نا حکمران۔ حکمران کون تھا؟ خود ہی تھے نا، نہ جاتے، کیونکہ ہم نے توڑ دی ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کیا ہو جائے؟ تو اللہ واسطے ان لوگوں کی باتوں سے نکلے، میری آپ سے گزارش ہے۔ تو میں حدیث آپ کو سنانے لگا تھا، 5 باتیں کہ جب جس قوم میں فحاشی اریانی گناہ عام ہو جائیں گے۔ آج پردہ دار عورتیں زیادہ ہیں کہ بے پرد؟ شادی میں جائیں، کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، ہاسپٹل میں جائیں، کھیتوں میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں، برقعے والی، چنی والی، ہم نے اپنا بچپن دیکھا ہے، وڈیریاں مائیاں بھی دوپٹے چادر تو بغیر نہیں نکل دیا، گویا چکدیاں سی بیبیاں پٹھے لے کے آندیاں سی، مگر ان کا چہرے کا گھونگٹ کوئی، اتنا پردہ تھا، سادی کم پڑی عورتوں میں۔ اب ڈگریاں تو بہت ہیں، پردے پورے میڈیا میں، چنی کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ جب جو سارے پاکستان کے لیے نکلی پڑی نا ہماری ریڈ لائن ہے، سارے بندوں کے پائچے ٹخنوں سے نیچے اور ساری عورتوں کے پائچے ٹخنوں سے، پتہ نہیں حدیث کو غلط سمجھ آ گئی آئی تھی، اور بندوں کے لیے عمل کس نے کرنا شروع کر دیا؟ بندے اس میں فخر سمجھتے کہ سارے پیرا تک کپڑا ہوئے، اور عورت کیا سمجھتی؟ آدھی پنڈلیوں پہ ہمارا کپڑا ہو۔ ایک لیر جتنا دوپٹہ بھی ساتھ رکھنے کے لیے عورت روادار نہیں۔ ایک حدیث میں آیا کپڑے پہننے کی ننگی ہوگی، مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی، بختی اونٹنیوں کی طرح ان کے سروں کے اوپر جوڑے ہوں گے، کوہانی ہوں گی اونٹنیوں کی، مائل کریں گی، اس طرح کی آواز نکالیں گی، لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، ان کی طرف راغب ہوں، کوئی اپنی طرف بلائے گا تو اس کی طرف کھنچ جائیں گی۔ کپڑے پہنے گی اور اتنا چست کپڑا پہنے گی، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہن کے بھی سارا جسم، کپڑے پہن کے ننگی ہوگی، گلے کھلے، کپڑے تنگ۔ حدیث میں آیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اور ایک حدیث میں جنت کی خوشبو کہاں سے آتی؟ 40 سال بندہ جنت سے دور ہوگا، اس کی خوشبو کا جب فحاشی اریانی عام ہوگی، ایسی بیماریاں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں نے سنی۔ کرونا کس نے سنا تھا پہلے؟ ہیپاٹائٹس۔ یہ جتنے بزرگ بیٹھے سفید داڑیاں والے، ان سے پوچھے شوگر کب سنی تھی، بلڈ پریشر کب سنا تھا، کینسر کب سنا تھا؟ سب کچھ اپنے ہوش سے سنا کہ دادیا نانے تو سنتے آئے ہیں؟ یہ ساری بیماریاں کب سنی ہیں؟ یہ 30 سال میں، 40 سال میں سنی ہیں۔ ایسی بیماریاں ہوں گی جو تمہارے پہلے لوگوں نے، اب تو اور بیماریاں آ گئی، ڈاکٹر کے پاس کیا مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، وہ کہتا ہے بیماری تو ہے مگر مجھے سمجھ کوئی نہیں تینوں کی ہے، تیرے ٹیسٹ کلیئر ہے، وہ کہتا ہے میری جان نکلی، کہتا تیرے ٹیسٹ ٹھیک نے، بیمار تو مینوں نہیں پتا۔ آدھی بیماریاں تو وہ آگے جن کے بارے میں تشخیص بھی کا جب فحاشی اریانی اور گناہ عام ہوں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ لوگ گناہ کریں گے، جنہیں ڈکنا ڈک لو۔ اگلی بات، اللہ اکبر، جب تم کم تولو گے، تمہارے ترازو ٹھیک نہیں ہوں گے، تمہاری تکڑیاں ٹھیک نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تم پہ قہر ڈالے گا، معاشی بدحالی ہوگی، اور تمہارے حکمران تم پہ مشقت ڈالیں گے، تم پہ ظلم کریں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، قید پہ ہے، کاروبار چلتا کوئی نہیں، تکڑی ٹھیک کرے۔ 20 کلو کا آٹا لینے کے لیے جائیں تولے تو کتنا نکلتا ہے؟ 18 کلو۔ 1 کلو کا گھی لے کے آئے تولا تو کتنا نکلتا ہے؟ 900 گرام۔ سریا خریدنا ہو تو پہلی ٹینشن کیا ہے؟ تول کتوں پورا کرنا ہے، کنک لینی تو کیا فکر ہے، کنڈا صحیح کرا ہے۔ مزدور کو 8 گھنٹے کے لیے لے آئے تو وہ کتنی دیر میں جانے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ 7ویں گھنٹے کے اندر، باجی پھر میں کوئی میری تو چھٹی نہیں دے دیں۔ ماسٹر کی ڈیوٹی، ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہسپتال میں 6 گھنٹے کی، وہ کتنے گھنٹے کام کرنا چاہتا ہے؟ 2 گھنٹے، گھر بیٹھ کے بھی ہاتھ ہلا سکتا ہے۔ کوئی بندہ اپنا ترازو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب تمہارے ترازو خراب ہوں گے تو تمہارے کاروبار خراب ہو جائیں گے۔ سنیارے کے پاس جائیں، لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ، بجری والے کے پاس جائیں، سیمنٹ ریت والے کے پاس جائیں، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے، شوگر مل میں جائیں،
गन्ना लेने का कांटा और है और चीनी बेचने का कांटा। जब कौम में ये कैफियत होगी, कहत नहीं जाएगा। और हुक्मरान कौन होंगे? इंसान। फरमाया जब तुम ज़कात रोक लोगे, अल्लाह ताला कहते हैं हम बारिश रोक देंगे। अगर जमीन पे चौपाए ना होते तो तुम्हें कतरा पानी नसीब ना आता। अगर ये जानदार ना होते, कतरा पानी ना आता। अजीब मंजर है। पिछले साल ऐन इन दिनों में मई में हम चोलिस्तान में काम कर रहे थे और जुलाई में सैलाब आ गया। मैं पिछले हफ्ते राजनपुर था, अभी तक गिरे हुए घर हैं। ये जो लोग शहरों में फिर रहे हैं जलसों में, और मैं इन सियासी पार्टियों सबसे गुजारिश ना करूं कि जितने धरने तुम इस्लामाबाद देना चाहते हो सारे डाल के सैलाब वाले घर चल जो, तो उन्हें घर बना दो। मगर इनके पास सैलाब उद्गान के लिए कोई वक्त इन्हें क्या 4 दिन थर पार कर रहा लोगों को पानी का बंदोबस्त कर को बलोचिस्तान का दौरा कारण। अगर इनको पाकिस्तान ही की फिक्र है तो इलाके हम बता देते काम ये कर रहे, क्योंकि सबका पाकिस्तान कहां है? इस्लामाबाद। इन सब का पाकिस्तान किस चीज का नाम है? अगर इस्लामाबाद इनके पास है तो पाकिस्तान है, अगर इस्लामाबाद है तो थर पार कर जाने की कोई जरूरत। मेरा ख्याल पाकिस्तान के 95% लोगों ने ना बलोचिस्तान देखा होगा ना ये तो सैलाब के इलाकों में भी हेलीकॉप्टर ध्यान दे रहे। ये सिर्फ फिजाई दौरे करते हैं। अल्लाह करे कि कुछ समझ आ जाए। हम 2005 के जल्जले में थे तो एक बहुत बड़ा एंकर है, मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान का नामवर एंकर, ये हमारे पास आए कि हमें जल्जले के इलाके दिखाएं। तो भाइयों ने एक खच्चर का बंदोबस्त किया, उसको बिठाया और पटीका के ऊपर एक गांव में ले गए। एक बच्चा था 10-11 साल का, उसका अब्बा भी फौत हो गया, उसकी अम्मा भी फौत हो गई, बहन भाई, वो अकेला खेमे में रहता था। तो वो एंकर ने कहा कि मुल्क का सदर परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त सदर थे, वो तुम्हें सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में तुम ऑन एयर हो, मैं टीवी में तुम्हें चलाऊंगा, मेरा चैनल सबसे ज्यादा चलता है, हर बंदे को तेरी बात पहुंच जाएगी, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, तुम्हारी जरूरत पूरी होगी। उस बच्चे ने क्या कहा? कहने लगा जिस खैमे में मैं जिंदगी गुजारता हूं, एक रात मुल्क का सरबराह इसमें गुजार जाए, उसको मेरे मसले का पता लग जाए। वे ना हम थरपारकर में पानी के कुएं खोदते हैं, या हम कहते हैं थरपारकर, हिंदुस्तान में इस इलाके को कहते हैं राजस्थान। इधर थरपारकर उधर राजस्थान, उधर नहरें भी हैं, बिजली भी है, सड़कें भी हैं, सहूलतें भी हैं, शहर भी आबाद है, एक ही पट्टी है, यहाँ रेत बंजर सारा कुछ है। लोग कुत्ते और इंसान इकट्ठे पानी पीते हैं। आज भी कैफियत है। अभी भी आ रहा था थरपारकर से फोन आ रहा था, यहां उतरा हो तो तब भी थरपारकर से फोन आ रहा था। तो मैंने पूछा कि किस तरह हुआ वहां? कहने लगे कि यहाँ हमारा एक मुसलमान एमएलए था, वो एमएलए नहीं एमएलए उनके होते हैं, तो उसको पता लगा तो फफूंदी वाला पानी उसके ऊपर वो सबज फफूंदी लगी हुई सारा, तो मेंढक उसमें वो पानी लोग पीते थे। उसने कहा ठीक है। लोगों ने कहा हमें पानी ले दो, उसने कहा कोई मसला नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी का दौर था, जितने असेंबली के मेंबर थे उसने सबके लिए पानी की बोतलें भरी जिस तरह पेप्सी की बोतलें होती। असेंबली का इजलास शुरू हुआ, उसने सबके आगे एक एक बोतल रख दी। कहने लगा मैडम इंदिरा गांधी इजलास बाद में होगा, पहले हम मेरी दावत कबूल करिए, पानी पिए। अब गंदा पानी, मट्टी वाला, बू वाला पानी केड़ा एमएलए पीना? वो सब कहें ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा मेरी कौम पीती, आप क्यों नहीं पिएंगे? आपकी आवाम पीती, आप क्यों नहीं पिएंगे? तो इंदिरा गांधी ने कहा आप गुस्सा ना करें, आप ये बताएं कि इसका हल क्या है। उसने कहा नहर निकाल लो। तो इंदिरा गांधी कैनाल के नाम पे राजस्थान में नहर खुदी। कौमें काम करती हैं, मुल्क काम करते हैं। आपके चनाब का पानी चोरी करके हिंदुस्तान ने कितनी नहरें निकाल दी। ये सतलुज तो वैसे ही आपसे गया ना, पाकपतन वाले सतलुज नाम का, ये तो पहले हमने बेचा हुआ है। रावी, ब्यास और सतलुज तो हम सिंतास में बेच चुके हैं, और जो चनाब और जेहलम और सिंध रखा था इसके ऊपर भी किसने डैम बना लिए? हिंदुस्तान। आपको कौन बताएगा? आपके हुक्मरानों में किसी में दम है? ये बताएं आपको। इनमें कोई है जो उनसे बात करे? ये आपसे लड़ सकते हैं, ये आपको लड़वा सकते हैं। जो लोग आपको मार रहे हैं उनका नाम भी मुंह से नहीं लेते। तो उसने कहा कि फिर क्या करना है? नहर खुदी और पूरा इलाका सरसब्ज हो गया। वो लोग अपने आवाम के कामों को जानते थे। तो हमारे तो अल्लाह रहम करे ऐसे हालात हैं, किसी को कहना क्या। कहा जब तुम ज़कात रोकोगे अल्लाह ताला बारिश रोकेगा। अगर ये चौपाए ना होते कतरा बारिश ना होता। और जब
تم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے توڑ دو گے، جو تم نے اللہ اور اس کے رسول سے عہد کیا یہ توڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تم پہ ایسا دشمن مسلط کرے گا جو تمہارا سب کچھ چھین کے لے جائے گا۔ تمہارے علاوہ ہوں گے تمہارا دشمن جو تمہارا چھین کے لے جائے گا۔ پیٹرول پاکستان میں ڈلواتے ہیں، قیمت کس نے مقرر کرنی ہے؟ IMF نے۔ بجلی کے ریٹ کس نے مقرر کرنے؟ سونا بلوچستان سے نکلنا ہے، ریکوڈک سینڈک مالک کون ہوگا؟ کوئی اور ملک ہوگا۔ پاکستان ملک ہے اور کنٹرول کس کا ایسا دشمن مسلط ہوگا جو تمہارے ہاتھ میں جو کچھ چھین کے لے جائے گا جب تم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑو گے۔ مت غور کریں حی علی الصلاح پہ، مت غور کریں حی علی الفلاح پہ، مت غور کریں قرآن مجید پہ۔ یہ حالات نہیں بدل سکتے جب تک ہم دین پہ واپس نہیں آئیں گے۔ اور پانچویں بات کیا فرمائی؟ جب تک تمہارے فیصلے قرآن اور کے مطابق نہیں ہوں گے، اللہ کی شریعت کے مطابق کرنے چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری قوم کے درمیان میں کیا ڈال دے گا؟ اختلاف۔ آج اتحاد ہے کہ اختلاف ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے فیصلے عدالتوں کے، تھانوں کے، معاشروں کے، بازاروں کے، گلی محلے کے شریعت کے مطابق۔ جب اللہ کی آسمان سے اتری ہوئی شریعت کے مطابق تم فیصلے نہیں کرو گے، قوم میں انتشار آ جائے گا، فساد آ جائے گا، جھگڑے آ جائیں گے۔ اور یہ جھگڑے کرنا اس وقت قوم کا حصہ، باقاعدہ میڈیا کی ڈیوٹی اس کے اوپر، پیسے ملتے ہیں ان کو۔ جو جتنی آگ لگائے میڈیا والا، جو اینکر جتنی بھڑاس نکال سکے، وہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ ہم کہتے تمہارے منہ میں خاک۔ یہ بلوچستان کے بارے میں بھی کیا کہا کرتے تھے؟ ہمیں کہتے تھے ہمیں تجھے بلوچستان سے کھاپ دے، یہ نہیں رہنا۔ اور کہاں کیوں نہیں رہنا؟ 2010 میں امریکہ نے جنوبی ایشیا کے نقشے چھاپے اور اس میں پاکستان نہیں تھا۔ کہتے تھے پاکستان 2010 میں، اور آپ کو شاید یہ سلو پوائزننگ ہے، یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، ابھی تک قوم کو سمجھ نہیں آ رہی۔ حمید گل صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ایک بات کہا کرتے تھے، 9/11 بہانہ تھا، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان ٹارگٹ پاکستان ہے، ٹارگٹ پاکستان ہے۔ روس افغانستان کے لیے آیا تھا یا پاکستان کے لیے؟ وہ گرم پانیوں کے لیے، اس گوارکر کے لیے آیا تھا۔ امریکہ اس پاکستان کے خاتمے کے لیے آیا تھا۔ پوری دنیا کے کفر، اسرائیل آج بھی کس ملک کو اپنے لیے سب سے اہم سمجھتا ہے کہ اس ملک سے مجھے بچنا ہے، وہ کون سا ملک ہے؟ پاکستان۔ مگر پاکستانیوں کو اپنی قدر نہیں ہے۔ 100 اختلاف ہوں گے آپ کے ساتھ فوج کے، آپ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ حکمرانوں کی غلطیاں تو کہتے ہیں کسی کی ذات کی غلطی، پورے سارے سسٹم کی غلطی تو نہیں۔ فوج کے بارے میں جب بات کریں گے، سسٹم کی بات کریں گے یا فرد کی کریں گے؟ غلطی کسی فرد کی ہوگی، پورے ادارے کو گالی دیں گے، ہوں گی غلطیاں ان میں۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایک قیمتی جگہ کے مالک ہیں، سونا اللہ نے آپ کو دیا، بندرگاہیں اللہ نے آپ کو دی، فصلیں اللہ نے آپ کو دی، موسم اللہ نے آپ کو دیے، افراد آپ کو دیے۔ جس کے پاس دولت ہوتی اس کو چوکیدار رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ گنڈیریاں والے نے کبھی گارڈ نہیں رکھا، گن مین نہیں رکھا، اور سونار نے، جیولر نے، بتائیں وہ کیوں رکھتا ہے؟ وہ بھی ویسے بیٹھ جایا کرے جس طرح گڈیری والا ہے، سونا رکھے ریڑھی تھے باہر بیچ لاتے۔ اسے پتا ہے کہ میرا اس سیکورٹی کے بغیر گزارا، میں پیسے والا ہوں۔ عام دکاندار بغیر سیکورٹی کے رہتا ہے، اور جس کا کروڑوں کا لین دین وہ کس طرح بیٹھتا ہے؟ وہ اپنے گن میں رکھتا ہے۔ او بھائی آپ کے پاس خزانہ ہے، اور عراق کے عوام کو یہی بھول لگی تھی کہ فوج کے بغیر ہمارا گزارا ہو جائے گا، نفرت فوج سے کی تھی، اور گوایا کیا تھا؟ ملک گوایا۔ آپ فوج میں غلطیاں ہم اصلاح کریں گے، ہم ان کو بتائیں کہ تمہاری یہ غلطی ہے، اور ان کو منوائیں، یہ حکمران منوائیں۔ یہ دن کو ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور رات کو ان کے پاس فائل لے کے چلے جاتے ہیں۔ دن کو تو ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور رات کو خفیہ ملاقاتیں کن سے کرتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں آتے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، آپ ضرور آئیں۔ جب ہمارا کورم پورا نہیں ہوتا تھا تو ہماری مدد کون کرتے تھے؟ تو اللہ واسطے آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، اس کی خیر خواہی کرنی ہے، ہمیں کسی کی چوکیداری نہیں کرنی، ہم اسے ملک کی چوکیداری کرنی۔ ہمیں کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس ملک کے ساتھ تعلق ہے، لا الہ الا اللہ کے اس دیش کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اس کی حفاظت ہم پہ فرض بھی اور ہم پہ
قرض بھی ہے. مجھے کسی بندے نے تانا دیا 3-4 دن پہلے, بڑا دل دکھی ہوا. کہنے لگا تم تو کشمیر کو پاکستان نہیں بنا سکے, مگر پاکستانیوں نے خود ہی پاکستان کو کیا بنا دیا. شاید آپ کو یہ لفظ سمجھ نہیں آیا ہوگا. دوست نے مجھ سے کہا, کہنے لگا تم سارے زور لگا کے تو کشمیر کو پاکستان نہیں بنا سکے, مگر تم نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو کیا بنا دیا. وہی خون, وہی آگ, وہی پتھر, وہی جلاؤ گھراؤ, اور جو دشمنی ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کے اندر پاکستان کے ساتھ تو کوئی دشمنی. میں آپ کو ایک دعا سکھانا چاہتا ہوں. پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو بھائی پہاڑوں میں رہے یہ تو بہت پڑھتے ہیں, تو انشاءاللہ باقیوں سے بھی دعا کروں گا, گزارش کروں گا اس دعا کو بہت پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, تیری پناہ میں آتا ہوں جہد البلاء, بڑی مشقت والی جو آزمائش ہے نا, اے اللہ جو آزمائش مجھے توڑ کے رکھ دے اس سے مجھے بچا لے, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ادھر کی شکا, ایسی پستی جو مجھے ذلت میں گرا دے, ایسی بدبختی جو مجھے ذلیل و رسوا کر دے, نیچے گرا دے, میں اس سے پناہ. اے اللہ میں بالکل تھلے دیکھنا میں تو بچائی. وسوء القضاء, اور برے خاتمے سے. اور چوتھا کیا پناہ مانگی ہے؟ الشماتۃ الاعداء. اس کا کیا مطلب ہے؟ دشمن مجھ پہ خوش ہو, دشمن مجھ پہ ہنسے. اے اللہ تو مجھے اس سے پناہ دے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں ہم خوش ہیں کہ دشمن خوش ہیں؟ حالات پاکستان کے جس طرح کبھی آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھتے تھے, سری نگر میں کاروائی ہوتی تھی, جموں میں کاروائی ہوتی تھی, ہندوستان روتا تھا اور آپ کیا ہوتے تھے. آج پاکستان میں آگ لگی ہے اور خوشی کس کے گھر میں؟ ہندوستان کے گھر. اور دکھ کی بات ہے دشمن تو خوش ہے, اپنے بھی خوش ہو جا رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا. انشاءاللہ لوگوں کو سمجھانا ہے. احتجاج سب کا حق ہے, مگر اس کے کوئی اخلاق کے دائرے رکھیں, اس کے کوئی پیمانے رکھیں, اس کا کوئی ضابطہ طریقہ بنائیں. احتجاج کریں, آپ کو کوئی احتجاج سے منع نہیں کرتا, احتجاج ضرور کریں, فساد نہ کریں. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہم کر لیں. لوگوں کو سمجھائیں اخلاق کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. الیکشن ہونا چاہیے, جو جیتے وہ آ جائے, مگر آپ پاکستان کا نام بنگلہ دیش مت رکھیں. بنگلہ دیش کوئی اچھی چیز نہیں. آپ ہر تیسری تقریر میں ساری پارٹیاں کس کا نام لینے لگ جاتی ہیں. مجھے تکلیف ہے آپ پہ اور پوری قوم پہ. مجیب جیسا آدمی جس نے مکتی باہنی بنائی, جس نے ملک کو 2 لخت کر دیا, جو غدار وطن تھا, جو غدار ملت تھا, آج پاکستان کا ہیرو کس کو پیش کیا جاتا ہے؟ اور کل بھی جنہوں نے ایوب خان کو گالیاں دی تھی آج تک پچھتاتے ہیں. ضیاء الحق کو گالیاں دینے والے آج بھی دل میں کہتے ہیں کہ اسلام کا جتنا بھی شکل, جو بھی کیفیت ملک میں بنی, یہ کس بندے کا صدقہ جاریہ ہے؟ پورے منہ تو گال بھی نہیں نکل رہی. آج پاکستان میں جتنا اسلام ہے یہ اس بندے کی نیکی ہے. افغانستان میں روس کا جانا, کشمیر کا مارکا, پاکستان میں سلاد کمیٹیاں, پاکستان میں زکوٰۃ عشر کی بات, وہ تو چاہتا تھا, وہ کہتا میں اسلام لاتا ہوں, مولوی لڑ پڑے کہ اسلام کون سا لائے گا, تو پیچھے آٹا سی لے آمانے. اور آج بھی کیفیت یہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گالیاں نہیں دینی, ملک میں محبتیں بانٹنی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اتحاد کی فضا کو قائم کرنا ہے, ہم نے کردار ادا کرنا ہے. آپ کی جماعت ہے. مجھے تو اپنے ساتھیوں سے غم ہے. اگر احتجاج ہی کرنا تھا آج کرنا تھا, کہ جب امیر صاحب پکڑے گئے تھے اس کو کرنا تھا, جب ایمبولینس سے پکڑی گئی تھی, جب ان مدرسوں کے اوپر گورنمنٹ کے بورڈ لگے تھے, آپ نے احتجاج کیا تھا, قبول کیا تھا؟ امیر صاحب کو کہتے تھے سزا, آپ کیوں سزا لے رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے میں اس لیے سزا لے رہا ہوں کہ میرا ملک مشکل سے بچ جائے. اگر میری سزا سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے, میں ہر قربانی 75 سال کی سزائیں لی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ملک کو نقصان نہ ہو. اور اگر آج کوئی دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور میرا ساتھی ان کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہماری جماعت پہ پابندی لگی کہ بلڈوز کر دیا گیا, کچلنے کی کوشش کی گئی. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے دین کا کام ہے, کبھی نہ رکا ہے نا. یہ رستے ملتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. یہ کراچی میں پروگرام کر کے آئے اتحاد کانفرنس, انشاءاللہ پرسوں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. کوئٹہ میں اتوار کو, اگلے اتوار لاہور میں ہے تکبیر کانفرنس 28 مئی 2023. 98 سے لے کے 23 تک 25 سال مکمل ہو جائیں گے پاکستان کے ایٹم بم کو. یہ پاکستان کا ایٹم بم ہے, اسلامی بم ہے, یہ امت مسلمہ کا بم ہے.
हम दुनिया को बताएंगे तुम्हारी साजिशों के साथ पाकिस्तान कभी एटम से अलग नहीं हो सकता, तुम जो मर्जी कर लो इंशाल्लाह। इसराइल तस्लीम नहीं होगा। मेरे पासपोर्ट का फख्र है, पाकिस्तानी पासपोर्ट के, इसके हर सफे पे क्या लिखा है बोले? ये इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल है। इस पासपोर्ट पे इसराइल में नहीं जाया जा सकता। मेरे पासपोर्ट के हर सफे पे लिखा है, जितने सफे मेरे पासपोर्ट के सब पे लिखा है, हम इसराइल को नहीं मानने देंगे इंशाल्लाह। हम एटम बम से पीछे नहीं जाने देंगे, हम अपनी फौज को कमजोर नहीं होने देंगे। हम इन सियासतदानों को इकट्ठा करेंगे, हम इस मुल्क को मुत्तहिद करेंगे, हम इस कौम की तरबियत करेंगे, हम इस माशरे की तामीर करेंगे। मरकजी मुस्लिम लीग अल्लाह की तौफीक से मैदान में आ गई। कल अफगानिस्तान में हमला हुआ था, हम मैदान में खड़े हुए थे। मुल्क में खलफसार हुआ था, दिफाए पाकिस्तान कौंसिल बना के 40 जमातों का प्लेटफॉर्म बना के लोगों को दावत दी थी, फिक्र दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह कौम को संभाला था। तकफीर का फितना पैदा हुआ तो हाफिज मोहम्मद सईद साहब मैदान में थे। अगर आज वो मैदान में नहीं आ सकते, इस मुल्क की वजह से, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। यहाँ लोग कहते हैं असी को जुर्म कितना सानू फड़ी जाने ने, जिनको आपने पकड़ा था उन्होंने जुर्म किया था, आपकी हुकूमत में पकड़ा गया ना। हाफिज सईद साहब को सजा किनकी हुकूमत में हुई? सारी जमात पे पाबंदियां किनकी हुकूमत पे लगी? उस वक्त क्यों नहीं गैरत आई? उस वक्त क्यों नहीं कहा कि हम कोई गुलाम है? उस वक्त क्यों नहीं कही एब्सोल्युटली नॉट? आपको कुछ कहा जाए तो सब कुछ हो जाए, और आपके सिवा किसी को कुछ कहा जाए तो? अमेरिका का हुक्म है, अगर अमेरिका के हुक्म पे किसी के साथ कुछ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। तो इंशाअल्लाह ये अमेरिका की हुकूमतें टूटेंगी और अल्लाह की हाकमियत कायम होगी, इस्लाम दुनिया में गालिब होगा। ये अल्लाह के फैसले हैं, ये नबी के वादे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ना कभी मायूस हुए और ना कभी कौम को मायूस होने देना है। हम उम्मीदों के चिराग जलाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को इस्लाम का पाकिस्तान बनाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान बनाएंगे। अगर सैलाब आएगा पानी का तब भी खड़े होंगे, अगर ये फसाद का सैलाब आएगा इसके आगे भी बात बांधेंगे इंशाअल्लाह। अगर आग लगेगी रेस्क्यू करेंगे किसी के घर में। अगर मुल्क में आग लगाएंगे, हम घर में नहीं बैठेंगे, उसको बुझाने के लिए आएंगे। हम इस मुल्क में लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, सुलह का हिस्सा बनेंगे। क्या इस काम में आप साथ हैं? 28 मई को इतनी हादरी पाकपतन दे देगा कि हिंदुस्तान को और अमेरिका को और सारे दुश्मनों को पता लगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम लड़ाई में नहीं है, मोहब्बत में है। हम एक हैं, हम तकसीम नहीं हुए। तो क्या सब भाई तैयारी करके पहुंचेंगे इंशाअल्लाह? जी रमजान भैया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज अब्दुल साहब जो हमारे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सूबा पंजाब के सदर हैं, वो आपको 28